اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ہم وضو کا پریکٹیکل طریقہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو کیا کرتے تھے، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو مکمل نہیں۔ تو ہم شیخ سے پریکٹیکل یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیخ محترم وضو کتنے پانی میں کرنا چاہیے اور اعضاء وضو کتنے مرتبہ دھونا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے شیخ سے سنا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے اور بعض علماء کے نزدیک طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ اب جب ہم وضو کی بات کرتے ہیں تو وضو ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کو اسی انداز میں، اسی طریقے پر انجام دینا چاہیے، کرنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ تو وضو کے بارے میں ہم یہاں پر دو تین باتیں پہلے تو یہ طے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے طریقے الگ الگ انداز میں ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ ایک مرتبہ دھونے کا بھی ثابت ہے، ہر عضو کو 2 مرتبہ دھونا یہ بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ بھی ثابت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ اسراف بتایا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بہتی ندی کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تب بھی آپ 3 سے زیادہ مرتبہ وضو میں اس اعضاء کو نہیں دھو سکتے۔ آپ اور میں اس طریقے کے مطابق وضو کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نقل کرتے ہیں کہ آپ 1 ساع میں نہا لیا کرتے تھے۔ 1 ساع یعنی تقریباً 3 لیٹر پانی، اور 1 مد میں آپ وضو کیا کرتے تھے۔ 1 مد یعنی 1/4 ساع، یعنی 4 مد کے 1 ساع ہوتا ہے، تو 1/4 ساع جو تقریباً 1.25 لیٹر ہوتا ہے، یعنی 750 ml میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے ایک بھائی جناب آصف صاحب نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم وضو کا ایک پریکٹیکل طور پر طریقہ بتائیں جس میں وہ سب باتیں آئیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو آئیں، سب سے پہلے تو ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم پانی اتنا ہی لیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں، یہ 1 لیٹر کی بوتل ہے۔ اس 1 لیٹر کی بوتل میں ہم نے پانی یہاں تک لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 750 ml نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے۔ ہم پھر بھی احتیاطاً کم ہی رکھ کر وضو کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وضو کو کس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، چونکہ وضو ایک عبادت ہے، لہذا اس کی نیت ہونی چاہیے کہ بندہ وضو کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک آدمی فریش ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ باعث اجر نہیں ہے، وضو کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد سب سے پہلے بندہ بسم اللہ کہے گا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہماری ایک ویڈیو پہلے بن چکی ہے، اس کا کیا مطلب، اس میں تفصیل سے ہم نے بتایا کہ وہ وضو مکمل نہیں ہے، کامل درجے کا وہ وضو نہیں ہے جس میں بسم اللہ نہیں کہی جاتی۔ تو ہم سب سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ کہنے کے بعد ہم پانی لیں گے اور اپنے ان ہاتھوں کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، ہم چونکہ پانی ہمارے پاس کم ہے
اس لیے ہم کم از کم میں 1 یا 2 بار دھوئیں گے۔ اب اس کے بعد کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ 1 چلو پانی لے کر ہم کلی بھی کریں گے، ناک میں پانی بھی ڈالیں گے۔ اب پانی لے کر ہم کو منہ دھونا ہے۔ منہ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے بال اگتے ہیں، یہ سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں، یہاں سے لے کر نیچے تک پانی ڈالیں گے، اور یہ کان سے لے کر یہ کان تک۔ اور جن لوگوں کی تھوڑی داڑھی ہے تو وہ اچھی طرح سے بال کے اندر تک پانی پہنچائیں گے۔ جن کی گہری داڑھی ہے تو وہ کوشش کریں پھر بھی داڑھی کو پوری طرح سے بھگو لیں۔ اس کے بعد اب ہم کو 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے۔ یہ پانی ہم لیں گے اور پوری طرح سے کوہنی تک اچھی طرح سے ہم اس کو رگڑ لیں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس میں ناخن برابر بھی کوئی چیز خشک نہ رہے۔ اسی طرح سے پھر ہم دوسرا ہاتھ بھی پوری طرح سے کوہنی تک اچھی طرح سے دھوئیں گے۔ اس کے بعد ہم کو مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے میں سر کے شروع سے ہم پانی لیں گے، یہ پیچھے تک لے جائیں گے جہاں تک بال اگے ہیں، پھر واپس سے ہم ہاتھ لے کر آئیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اور یہی ہاتھ ہم کان میں، یہ شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالیں گے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے والے حصے کو ہم مسح کے طور پر کریں گے۔ اب ہمارے پاس پیر دھونا ہے، تو پہلے سیدھا پیر، ہم اس کو یہاں پر بھی، چونکہ پانی ہمارے پاس کم سے کم میں اس میں بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا پیر پوری طرح سے دھل جانا چاہیے، اور اس میں 1 ناخن کے برابر بھی پورے ٹخنے کے پیچھے والے ایڑی کا حصہ، یہ اس میں آپ انگلیوں کے بیچ میں خلال کریں گے تو یہ اس طرح سے ہم نے تقریباً 1.25 لیٹر سے بھی کم پانی میں یہ وضو رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں ایک چیز اور بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد پانی لے کر اس طرح سے چھینٹے مارتے تھے اور پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھتے تھے۔ تو اہم چیز یہاں پر ہم نے 3 چیزیں سیکھی بنیادی طور پر۔ وضو کا طریقہ تو تقریباً سبھی کو آتا ہے، لیکن اس بارے میں اکثر لوگ بحث کرتے ہیں کہ کیا ایک بار میں بھی کی جا سکتا ہے، ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پورے اعضاء دھل جانا چاہیے۔ 2 بار بھی کر سکتے ہیں، 3 بار بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مسح کی بات ہے وہ 1 بار ہی ثابت ہے، اور آپ 1 بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، زیادہ پانی ویسٹ نہ کریں۔ پانی ایک بڑی قیمتی چیز ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وضو کرنے کے لیے بھی ہم پانی کا اسراف کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتی ندی کے پاس بھی آپ پانی کا اسراف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ہر عمل کو کر سکیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.